السلام علیکم۔ تو آج ہم سب سے پہلے اس سلسلے کی جو سیریز ہے ہماری کلاس 2 کی واقفیت عامہ، یہ ایک بک میں آپ کے سامنے بھی آپ کو انشاءاللہ یہ آپ اپنے بچوں کو کیسے بہتر انداز میں پڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اچھا، یہ جو واقفیت عامہ مضمون ہے پہلے تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گورنمنٹ نے جو نیو کریکولم بنایا ہے، جو نیو سلیبس پالیسی ہے گورنمنٹ کی، اس کے مطابق یہ 1، 2 اور 3 جو پہلی 3 کلاسز ہیں ان میں گورنمنٹ نے اس کا نام رکھا ہے جی واقفیت عامہ، اور اس میں بیسیکلی 2 سبجیکٹس شامل ہیں، معاشرتی علوم ہے اور سائنس ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ نے تو یہ بائی لا ہے پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پہ، کہ 1، 2 اور 3 کی جو سائنس اور معاشرتی علوم ہے یہ اردو میں ہی پڑھائی جائے گی۔ کچھ اسکولز ابھی بھی ان کو جو ہے وہ انگلش میں پڑھاتے ہیں، کچھ غیر ملکی کمپنیوں کی کتابیں، لیکن بہرحال اس میں نہ تو بچوں کے کنسیپٹ ڈیولپ ہوتے ہیں ابتدائی عمر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہرحال یہ لا وائلیشن بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جو واقفیت عامہ ہے جی 2 کلاس کی، میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس میں ذرا چیزیں آپ کو زیادہ کلیئر انداز میں، اور جو ہم اس کتاب سے سیکھیں گے یہ آپ کو باقی تمام سبجیکٹس کی ٹیچنگ میں بھی اپنے بچوں کو جب آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو انشاءاللہ اس میں فائدہ دے گی۔ اچھا، جب بھی ہم کوئی کتاب جب ہم اوپن کرتے ہیں، بچوں کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو اس میں ایک بات آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ اس کا جو دباچہ ہے یا جو پیش لفظ ہوتے ہیں یا جو شروع میں جو اس کی ایکسپلینیشن دی جاتی ہے نا، میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ ویسے انہوں نے انگلش میں دی ہوئی ہے، اگر آپ یہ کمال ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی بڑی بات ہو جائے گی کہ پیرنٹس میں سے ٹیچرز کو بھی ویسے اس کو سارا سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن بہرحال اگر آپ بطور پیرنٹس اس کو سمجھ سکیں، اور اگر آپ سمجھنا چاہیں، لیکن یہ ساری چونکہ اسیسمنٹ کی جو پالیسی ہے، اسیسمنٹ اینڈ ویلیویشن کا جو سسٹم ہے سارا، وہ اس میں سمجھایا گیا ہے، تو اگر آپ خود اس کو نہ کمپریہنڈ کر سکیں، نہ سمجھ سکیں، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کس دن اسکول میں آ سکتے ہیں، آپ مجھ سے وائس میسیج پہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بارے میں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو پھر بہت ہی اچھے انداز میں آپ اپنے بچوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے، جب ہم اس کے پیج 3 پر آتے ہیں جی، تو اس کتاب کے اندر جو ترتیب ہے، دیکھیے ہر کتاب کے رائٹر نے بہت ساری انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ اس کتاب کو آپ نے بچوں کو پڑھانا کیسے ہے، اس میں جو کلر یعنی استعمال کیے گئے ہیں، جو کلر سکیم ہے، کون سے باکس کا کون سا کلر ہوگا چیپٹر میں، اور اس کی مدد سے آپ نے بچوں کو کس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ یہ ذرا دیکھیے کہ یہ 14 یہ پوائنٹس ہیں، یہ اہم خصوصیات میں یہ 14 نکات ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں، یہ اردو میں ہیں، تو پھر تو اس بک کو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے 50% صرف اس ایک صفحے کی مدد سے سمجھ لیا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ جی اس بک میں جہاں پر بھی یہ جو اورنج کلر کا یہ جو باکس آئے گا، تو اس میں لکھا ہوگا بتائیں تو ذرا، اور یہ ہر چیپٹر میں ہر لیسن میں ہوگا، اور اس کا مقصد کیا ہوگا، طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو ذہنی طور پر متعلقہ موضوع کی تدریس کے لیے تیار کرنا ہے، یعنی یہ لیسن کے آغاز میں ہوگا، موضوع سے متعلق طلباء کی سابقہ معلومات کو اختصار سے دہرایا جاتا ہے تاکہ طلباء موضوع سے متعلق نئی معلومات کو بآسانی سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جی کتاب کے آخر میں جو ہے وہ مشق دی جائے گی، یعنی ہر لیسن کے آخر میں، اور مشق کا مقصد ہوتا ہے کہ موضوع کی تفہیم جو ہے اس میں متنوع قسم کی جو ہے وہ سرگرمیاں، سوالات دیے جائیں گے، پھر ذہنی آزمائش کے کویسچنز ہوں گے، پھر ہنرمندی کے بارے میں کہ بچے جو ہیں وہ پریکٹیکلی اس علم کو کیسے استعمال کریں گے، پھر کچھ ایکٹیویٹیز دی جائیں گی، پھر اسی طرح سے یاد رکھیں کہ عنوان کے تحت بھی بچوں کو کچھ معلومات جو فراہم کی جائیں گی، پھر یہ چلیں کچھ ڈیجیٹل یعنی ایکٹیویٹی ہے، اگر یہ سہولت میسر ہو تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پھر بچوں سے جو ہے وہ کویسچن کیے جائیں گے، پھر اسی طرح سے ہر لیسن میں ذہن لڑائیں، یعنی کچھ ایسے کوئز دیے جائیں گے، کچھ ایسے معمے دیے جائیں گے، کچھ لفظی کھانوں پر مشتمل ذہنی ورزشیں ہوں گی، ایکسرسائزز ہوں گی، یعنی بچے جو ہیں وہ خود اس کا آنسر تلاش کریں گے، تو یہ ہم نے بچوں کو کہنا ہے، بچوں سے ہم نے یہ پوچھنا ہے۔ اسی طرح سے معاشرتی اقدار اس میں دی گئی ہیں کہ ہر لیسن میں 2، 3، 4، 5 جو سوشل ویلیوز ہیں اس پر فوکس کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریسرچ پر بچوں کو ابھارنے کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ ہر لیسن میں، اور یہ گورنمنٹ نے یعنی یہ سارے پوائنٹ جو ہیں وہ طے کیے ہیں، جو بھی کتاب آپ دیکھیں گے کسی بھی کمپنی کی، آپ کو اس میں یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح سے سوچیں اور بتائیں، اور اسی طرح سے آؤ بات کریں، پھر آخر میں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے، بہت سارے لیسن میں ہمیں یہ ملے گا کہ بچے جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو وہ خود مکمل کریں گے، اور اس میں جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، تنقیدی سوچ ہے، اس میں کوآپریشن ہے، اس میں
جو باہمی جو کنورسیشن ہے وہ بات چیت کریں گے، تخلیقی مہارتیں اس کے ذریعے جو ہے بچوں میں اجاگر کی جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح سے یہ جو کلاس 2 کی واقفیت عامہ کو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ فہرست کو بھی سمجھیں، خاص طور پہ اس بک کے جو معاملہ ہے کہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرتی علوم اور سائنس دونوں اکٹھے ایک بک میں شامل کیے گئے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 4 چیپٹرز ہیں جی، یہ معاشرتی علوم کے بارے میں اگرچہ یہاں مینشن نہیں کیا گیا، لیکن ہم ان کے ٹاپک بتا رہے ہیں۔ ہمارا وطن ہے، شہر اور دیہات، حقوق و فرائض، مذہبی تہوار، جبکہ لیسن نمبر 5 سے لے کر 11 تک یہ آپ کے سامنے یہ سارے سائنس کے ٹاپکس ہیں۔ تو یہ جو ہے ہم ان کو پھر سائنس کے نقطہ نظر سے اور سائنسی جو تدریس ہوتی ہے سائنس کے سبجیکٹس کی، اس حوالے سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ پھر نیچے جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ لیسن نمبر 12 سے لے کر 16 تک یہاں پر پھر معاشرتی علوم کے ٹاپکس ہیں۔ تو اس بک میں ایکچولی جب آپ یہ فہرست کو بھی سمجھیں گے، اصل بات تو یہ ہے کہ ٹیچنگ سے پہلے جتنی انفارمیشن دی جاتی ہے نا کتاب شروع کرنے سے پہلے، ان پر فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کلاس 2 کی واقفیت عامہ جو اس کے جو فرسٹ ٹاپکس ہیں، فرسٹ 5 جو میں نے آپ کو بتایا، 4 جو ٹاپکس ہیں جو چیپٹرز ہیں وہ معاشرتی علوم کے ہیں۔ تو ہم ایک لیسن ڈسکس کریں گے معاشرتی علوم میں سے، اور ایک ٹاپک ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سائنس سے ریلیٹڈ۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیے کتنی دلچسپ انداز میں یہ بکس بنائی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اپنے بچوں کی کتابوں میں تھوڑی سی آپ دلچسپی لیں، تو نہ تو بچے کو کہیں پر ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کو بھیجیں، اچھے اساتذہ کرام سے بھی سیکھیں، لیکن بہرحال سب سے بہتر تدریس وہ ہے جو آپ بطور والدین بچوں کو خود کروائیں گے۔ تو یہ جو سبق نمبر 1 ہے، آپ دیکھیے ہمارا وطن اس کا نام ہے۔ اس میں حاصلات تعلم جو ہے، یعنی جو ٹیچنگ یا تدریسی جو مقاصد ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز جو ہوں گے اس چیپٹر کے بعد، کہ یہ چیپٹر ہم نے پڑھانے کے بعد، یہ لیسن پڑھانے کے بعد ہم نے بچے جو ہیں وہ پاکستان کے نقشے کو پہچان سکیں، پاکستان کے صوبوں وفاقی علاقوں کا نام بتا سکیں، پاکستان کی ثقافت کی عکاسی کر سکیں، قومی پرچم کی اہمیت بتا سکیں۔ تو ایکچولی اس پورے چیپٹر میں ان 4 چیزوں پر فوکس کیا جائے گا۔ جب بھی اس میں ہم کوئی بھی ٹاپک پڑھائیں گے، اس چیپٹر میں ہم کوئی بھی لائن پڑھائیں گے، اس میں ان 4 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد پر اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں پر آئیے، تو یہاں پر آپ دیکھیے اس کے نیچے جی بلا بتائیں تو ذرا، ہم نے پیچھے یہ دیکھا کہ بلا بتائیں تو ذرا میں چیپٹر شروع کرنے سے پہلے بچوں سے کچھ کویسچنز کیے جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیچرز کے لیے تو مفید ہے ہی، لیکن بطور والدین آپ گھر میں خود اپنے بچوں کے جب ٹیچر بننا چاہیں گے تو بڑے دلچسپ انداز میں، تو آپ نے بچوں سے یہ کویسچنز کرنے ہیں، یعنی یہ آپ نے بتانے نہیں ہیں بلکہ کویسچنز کرنے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچوں کا جو پہلے جو پریویس نالج ہے وہ کتنا ہے اس چیپٹر کے بارے میں۔ اس کے بعد اس کی ظاہر ہے ہم ریڈنگ کرتے ہیں، کمپریہنشن کرتے ہیں، بچوں کو ہم ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ مطلب بتاتے ہیں، اور اصل جو علم ہے وہ دینا مقصد ہے کہ الفاظ کا مطلب بچوں کو آنا چاہیے۔ اب اس میں مثال کے طور پہ گلگت بلتستان ایک علاقہ ہے جو عام طور پہ ہمارے پنجاب کے بچوں کو، یا ہمیں خود بھی اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں، تو ہم اس کے لیے کوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کوئی اخبار پڑھ سکتے ہیں، بک پڑھ سکتے ہیں۔ بر اعظم ایشیا کا اس میں بتایا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری چیزیں، اگر آپ کو پرابلم ہو تو جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ ہمیں وائس میسیج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی کوئی ویڈیو سینڈ کر سکتے ہیں۔ جو بھی لفظ آپ کو، یہ الفاظ کا مطلب اصل میں فوکس کرنا اس میں ضروری ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیے جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جو انہوں نے 12 پوائنٹ دیے ہوئے تھے، 13-14 جو پوائنٹ تھے، سوچیں اور جواب دیں، یہ بھی ہم نے بچوں سے پوچھنا ہے۔ یعنی جو اب نیو پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ ٹیچرز صرف ون وے کمیونیکیشن نہ ہو، بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ بچوں سے ہم پوچھیں گے، بچوں سے ہم اگلوائیں گے جو کچھ ان کو علم ہے۔ تو جب ہم یہ سیکنڈ چیپٹر پیج بھی پڑھا لیتے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ سرگرمی دی گئی ہے، ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، یہ بچوں نے اس کرنی ہے۔ اس میں کلرنگ ایکٹیویٹی ہے، بچوں کو یہ زبانوں کے بارے میں علم بھی ہم دیں گے، ہم انہیں بتائیں گے بھی، اور جب آپ یہ پڑھائیں گے چیزیں تو آپ دیکھیے آپ کو خود بھی اس کے لیے کوئی تھوڑی سی سرچ کرنی پڑے گی، آپ کے اپنے نالج میں کتنا اضافہ ہوگا۔ یہ انفارمیشن جو ہے یہ ریڈ میں دی گئی پاکستان کے صوبوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے یہ سارا جو پیج ہے اس میں یہ جو ہے کیا آپ جانتے ہیں، تو اس میں پھر ایک انفارمیشن جو ہے، یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ویسے تو یہ ظاہر اس چیپٹر میں شامل ہے۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں، اس میں دیکھیں آؤ بات کریں، اس میں اسی طرح سے بچوں کو آپس میں ڈسکشن کروانی چاہیے ہمیں، کہ اسٹوڈنٹس اس میں جو کتاب والے نے جس طرح سے جو چیز دی ہے
اس کو اسی طریقے سے کروائیں، ہر چیز کو رٹا نہ لگوائیں، ہر چیز کو صرف پڑھانے پر فوکس نہ کریں۔ تو اس میں اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے یہاں پر جو ہے کیا آپ جانتے ہیں، یہ بھی پھر ایک کویسچن ہے، بچوں کو ہم یہ بڑی دلچسپی سے ہم بتائیں گے۔ یہاں پر ایک نیکسٹ پیپر آپ دیکھیے ذہنی آزمائش ہے، یہ بھی ہم بچوں سے ہم فل کروائیں گے۔ جو کچھ اس نے پیچھے 2 پیجز میں پڑھا دیا اس نے یہاں پر، اس کے بارے میں اسیسمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں، یہاں پر پھر انفارمیشن ہے۔ یہ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ چیپٹر کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ہے وہ مشق شروع ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر یہ ایک اور آگے بڑھیں کہ پھر ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو نیو سلیبس بنایا جا رہا ہے، جس بارے میں ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے جب ہم بھی پڑھا کرتے تھے یا جو پرانا طریقہ تعلیم تھا، اس میں یہ تھا کہ ٹیکسٹ بہت زیادہ ہوتا تھا چیپٹر میں، اور 5-6 صفحے بھرے ہوتے تھے، اور مشق چھوٹی سی ہوتی تھی، ایکٹیویٹیز بالکل نہیں ہوتی تھیں یا کم ہوتی تھیں۔ جو نیو کریکولم پالیسی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ٹیکسٹ بالکل تھوڑا ہے، جیسے ابھی آپ نے اس میں دیکھا، یعنی یہ مشق ہے تو اس میں آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، اس میں اس نے یہ بچوں سے یہ کام کروائے ہیں، یہ سارے کویسچنز ہیں۔ اسی طرح سے یہ پروجیکٹ جو ہم نے پہلے دیکھا، تو اس میں اس نے یہ پروجیکٹ دیا ہوا ہے کہ مختلف صوبوں شہروں کی ثقافت سے متعلقہ تصویریں اکٹھی کریں، چارٹ پیپر کی مدد سے ایک البم بنائیں، اس میں تصویریں لگائیں۔ تو یہ ٹیچرز بھی کلاسز میں کرواتے ہیں۔ بہرحال آپ اگر گھر میں ان چیزوں کو دیکھیں اور بچوں کے ساتھ مل کے اگر آپ بچوں کو خود گھر میں ہوم ورک وغیرہ کروانا چاہتے ہیں، اسائنمنٹ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ذہنی آزمائش دی گئی ہے، یہاں معاشرتی اقدار کے بارے میں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، تو ایک ویلیو کم از کم بچوں کو ہم نے اس حوالے سے ہم نے ان کو سکھا دی۔ اچھا جی، اسی طرح سے کلاس 2 میں یہ جو واقفیت عامہ کی بک ہے، اب ہم نے سائنس کا ایک چیپٹر نمبر 7 ہے پودے، اس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، میں آپ کو یہ گائیڈ کروں۔ اس میں آپ دیکھیے یہاں پر ہے حاصلات تعلم، جیسے شروع میں نے بتایا کہ یہ ٹیچنگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو یہ انسٹرکشنل آبجیکٹیو بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد بچوں میں یہ جو ان کے کانسیپٹس ہیں، یہ جو ان کے تصورات ہیں، یہ ان کی انفارمیشن یعنی ان کے نالج میں ان چیزوں کے بارے میں، پودے کے مختلف حصوں کی شناخت کر سکیں، جڑوں کی شناخت کر سکیں جو ہم کھاتے ہیں، تو یہ ساری اس میں آبجیکٹیوز ہیں۔ پھر اب دیکھیے بلا بتائیں تو ذرا تو پودوں کے ایک پودے کے حصوں کے نام بچوں نے لکھنے ہیں، یعنی ہم پہلے بچوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ سیکنڈ پیج پر آئیے، تو اس میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ کتنی دلچسپ انداز میں، مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو گھر میں پڑھانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ماں جو ہے یا والد صاحب جو ہیں یا بڑے بہن بھائی لازمی بہت زیادہ کوالیفائڈ ہی ہوں، اگر ان کی تعلیم بہت کم بھی ہے تو بھی یہ بکس ایکچولی پڑھانے والوں کے لیے تو زیادہ ان پر محنت کی گئی ہے نا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں پودوں کی تصویریں ہیں، آپ جو چیز بھی بچوں کو آپ اس میں سے وہ پڑھائیں گے دکھائیں گے، تو آپ ان کو یہ بچوں کو جو ہے وہ باہر جا کے دکھائیں، باقاعدہ ہر جگہ پر تقریباً یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ جب بھی گھر میں سبزی ہے تو ہم بچوں کو پھر اس کے بارے میں ریوائز کروا سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ پتوں کی مثال ہے، کھانا پکانے والے باورچی جیسی ہے، یہ ہمارے لیے خوراک تیار کرتے ہیں، کچھ پودوں کے پتے ہم سبزیوں کے طور پر کھا بھی جاتے ہیں، اور ان یعنی سبزیوں کے پتے ہم کھاتے ہیں۔ یہ پھولوں کی کچھ اقسام دی گئی ہیں۔ اب جب اس کے اندر ہی آپ یہ دیکھیے جب اس کی یہ مشق شروع ہوگی، بلکہ آپ یہ دیکھیے سوچیے اور جواب دیجئے۔ پھر یہاں پر کیا آپ جانتے ہیں بانس دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا پودا ہے، ایک دن میں 35 انچ تک بڑھ سکتا ہے، تقریباً 3 فٹ تک ایک دن میں اس کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بچوں کو دکھائیں بانس کہیں پر لگا ہوا، جب آپ کہیں سفر پہ جائیں رستے میں آپ کو نظر آئے یا آپ کے قریب لگے ہوں تو یہ ہم بچوں کو دکھا سکیں۔ تو یہ کتنے دلچسپ انداز، میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی دلچسپ انداز میں کتابیں جو ہیں جو بکس ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو لگوائی ہوئی ہیں، اور پیرنٹس اگر پھر بھی یہ کہیں کہ جی ہمیں ٹیوشن کے لیے ٹیچر نہیں ملتے، ہمارے بچے ہم سے پڑھتے نہیں، ہمیں پڑھانا نہیں آتا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کی ایک محرومی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر معاشرتی اقدار میں کاغذ کو ضائع مت کریں، تو اس میں ایک چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی کے ذریعے یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی مشق پر آ جائیے، یہ سارے اس میں سوالات دیے گئے ہیں۔ اس میں ایک یہ خاص طور پہ ذہن لڑائیں، مندرجہ ذیل سبزیوں پھلوں میں کتنے بیج ہوتے ہیں، تو ہم یہ بچوں کو بتائیں آم میں ایک ہی بیج ہوتا ہے، کھیرے میں بہت زیادہ بے شمار بیج ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے بھنڈی تربوز مالٹے کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے لاسٹ پیج پر آپ دیکھیے کہ اس میں ذہنی آزمائش ہے بچوں سے، یعنی ہم نے یہ کویسچن پوچھنے ہیں کہ اگر ہم پانی کے ذخائر کو لودہ کرتے رہے تو پانی سے اگنے والے پودوں کو کیا ہوگا، یہ ساری کویسچنز ہم بچوں سے کریں۔ آپ دیکھیں ذیل میں دی گئی گھر کے باغیچے کی تصویر کو دیکھیں، گھر کا مالک ایک ہفتے کی چھٹیوں پر گیا ہوا ہے، تو اب آپ اس کے نیچے جو ہیں یہ کویسچن دیے گئے ہیں۔ معاشرتی اقدار کے بارے میں بھی یہاں پر جو ہے وہ ایک ویلیو، درختوں کو کاٹنا جانوروں کے لیے
نقصان کا باعث کیوں ہے، یہ ہم بچوں سے کویسچنس کریں گے، بچوں کا ایک کنسیپٹ بنے گا کہ یہ کام ہم نے آئندہ سے نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے، یہ میں نے آپ کو سائنس پڑھانے کا طریقہ بتایا، اس میں کچھ چیزیں ہم نوٹ بک پہ لکھواتے بھی ہیں تاکہ ساتھ ساتھ بچے ہینڈ رائٹنگ سے بھی ان ٹچ رہیں، اور بہت زیادہ کام جو ہے وہ چونکہ کلاس میں کروا دیا جاتا ہے۔ آپ نے جیسے کلاسز میں ٹیچرز کلاس میں یہ کویسچنز کرواتے ہیں، اسی طریقے سے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر میں بچوں کا ساتھ دیں، آپ ان کے ساتھ لگیں اور اپنے علم میں بھی اضافہ کریں، اور آپ اپنے بچوں کو پڑھانے میں بھی ان کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ تقریباً تمام سبجیکٹس کے بارے میں ہی کامن ہے، لیکن بہرحال ہم انشاءاللہ سبجیکٹ وائز بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جو کلاس 2 کی ویڈیو ہے یہ صرف کلاس 2 کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ تقریباً تمام یعنی 1، 2 اور 3 کی جو واقفیت عامہ سائنس اور جو معاشرتی علوم ہیں ان کا تقریباً سیم میتھڈ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔